خدا کے حکم کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی، گھڑی وعدے کی جس دم آن پہنچی ٹل نہیں سکتی۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، ہر انسان کی کچھ ایسی زندگی سے وابستہ باتیں ہیں کہ اسے بچنا بھی چاہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا تو کہاں نہیں جائے گا، کچھ تو کرنے کے لیے کہیں جانا ہی پڑے گا، کیوں بھئی؟ گھر بیٹھے تو روزی روٹی مل نہیں سکتی۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے کہ ان کے لیے حضرت موسیٰ کے کہنے پر، دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے منہ سلوہ، بٹیر کا گوشت اور دیسی گھی کے پراٹھے نازل فرمائے۔ تو گھر بیٹھے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، سبب ضروری ہے، محنت ضروری ہے، مشقت ضروری ہے۔ اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو گھر سے تو نکلنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی ہم نے بتائی کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کرنا ہی ہے سب کو، تو سفر کی دعا یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علامہ تطہیر احمد صاحب قبلہ جو اہل سنت والجماعت کے بہت ہی شاندار عالم دین ہیں، ان کا ایک قول میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ انسان کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کرے، کہیں بھی جانا ہے تو وقت سے نکلے، کہیں بھی جانا ہے تو وقت سے نکلے، اس لیے کہ وقت سے نہیں نکلے گا تو بے ٹائم جائے گا، بے وقت جائے گا، تو جلدی کرے گا، اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ جلدی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے تو اس کام میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ٹائم سے نکلے آدمی، وقت کی پابندی کرے اور آہستہ چلے، یہ بھی لکھا انہوں نے۔ یہ قول ان کا کسی نے جو ہے تحریر کیا، تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، وقت کی پابندی کی بات۔ بلکہ پہلے کے بڑے بوڑھے وہ بہت پابند ہوتے تھے وقت کے، وہ لوگ وقت کے بہت پابند تھے، لیکن آج کی نئی نسل، ان کے اندر تو وقت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، وقت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا، اور حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، کہ جو وقت کو کاٹے گا وقت اس کو کاٹ دے گا۔ جس نے وقت کی اہمیت نہیں جانی، اگر جوانی ایسے ہی گنوا دی، بڑھاپے میں روئے گا وہ۔ یعنی وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ آج تو وقت کی ایسی تیسی کر دی لوگوں نے، ہماری چاہے شادی ہو، ہماری چاہے غمی ہو، آپ چاہے جنازوں کو دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اور ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ وقت کی اس اہمیت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی یہاں پر شادی میں بھی جانا بند کر دیا ہم نے تو، کیونکہ ہم لوگوں کو چاہیے وقت پہ نماز، وقت پہ پڑھائی، یہاں وقت کی کوئی اہمیت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر شادی دوپہر کی ہے تو صاحب میاں شادی لے کے جا رہے ہیں شام کو، آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے نقصان ہے کتنا۔ ایک تو بیچارے نے، بارات میں جانے والے نے صبح سے لے کر شام تک اس بارات کے دن میں چھٹی کی، پھر بارات نکلی شام کو، تو شام کو ادھر واپسی ہو رہی ہے لگ بھگ 12-1 بجے، تو بیچارہ ویسے ہی تھک گیا، نیند پوری نہیں ہوئی، تو آنے والے دن کا بھی کام اس کا ختم ہو گیا۔ یعنی وقت کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے، ایک مزدور آدمی بیچارہ جو ایک دن اگر مزدوری نہ کرے تو شاید کئی دن کے لیے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اگر 2 دن کی چھٹی ہو جائے تو اس کے بال بچوں کے لیے کتنے ذریعے معاش کا معاملہ ہے۔ اس کو چاہے ہلکا کر دو، اس کی آواز بہت تیز لگ رہی ہے، اس کو بند کر دو، اس کی کو ہلکا کر دو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بتائیے سب کون بزنس کرنے والا ہے یہاں پر؟ کس کی تجارت ہے بڑی،
کس کا کاروبار ہے یہاں؟ سب بیچارے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہی تو ہیں۔ تو جب ہم محنت مزدوری کرنے والے ہیں، روزانہ کے کمانے کھانے والے ہیں، اور وقت کی اس پابندی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہے، تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وقت کی آپ پابندی کر لیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ بتائیے آپ۔ کیوں بھائی؟ کتنا نقصان وقت کی پابندی نہ کرنے سے۔ آدمی آج کل لڑکوں کا تو معاملہ یہ ہے، کہیں جانا ہے تو صاحب شام کو نکلیں گے۔ کب نکلیں؟ یہی تقریر ہے، یہی نصیحت ہے، یہی سبق ہے، یہ سمجھ لیے آپ۔ چونکہ یہ ہمارے آپ کے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے آنے جانے کا۔ ارے سب جاتے کہ نہیں؟ یہ بولیے آپ۔ ارے بولو، کم سے کم بولو تو، زبان تو کھولو۔ سب جاتے کہ نہیں؟ تو اگر ہم وقت سے نکل جائیں گے تو کیسا رہے گا یہ بتائیے آپ۔ اچھا رہے گا کہ نہیں؟ تو لڑکوں کا معاملہ یہ ہے کہ شام کو نکلیں گے، شام کو یعنی رات میں نکلیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نکلنے سے بچو، اس لیے کہ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات، خبیث، شیاطین پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں صاحب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے لوگ پھوٹے پڑے ہیں یہ بتائیے آپ، ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ سے مر گئے، کتنے لوگوں کی جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پاؤں میں درد، جسم میں درد، سر میں درد، ہاتھ میں درد، کہ صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سالوں سال وہ درد نہیں جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو بلا وجہ نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ بات شاید آپ کو یہ لگتی ہوں گی کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب کوئی اور بات بتاتے، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ یہ تو ہم، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں جانتے ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن احتیاط کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو احتیاط کے لیے بتا رہا ہوں، جان کی اہمیت، جان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، جان کتنی انمول چیز ہے، زندگی کتنا انمول ہیرا ہے، جو ایک مرتبہ چلی گئی پھر دوبارہ زندگی میں آپ کو مل نہیں سکتی۔ جان ایک مرتبہ چلی گئی، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ زندگی ایک مرتبہ ختم ہو گئی، موت آ گئی، تو کبھی دوبارہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے ماں باپ کو کبھی آپ میسر ہی نہیں ہو سکتے۔ میں نے شاید پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا کہ ایک انسان کی زندگی سے کتنے لوگوں کی زندگی وابستہ ہے، کتنے لوگوں کا سکون وابستہ ہے، کتنے لوگوں کی پیٹ کی روزی متعلق ہوتی ہے۔ انسان ایک ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بہن ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ایک انسان سے متعلق ہوتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک جان اگر چلی گئی، ایک جوان اگر چلا گیا، تو کتنے لوگوں کی زندگی میں خلل پیدا ہوگا، کتنے لوگوں کی زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ کتنی اہمیت ہے جان کی، زندگی کی۔ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے شراب پینا ویسے جائز نہیں، یہ گلگلے ہیں، یہ آپ نے پہلی بار نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں کوئی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو یہ باتیں میسر بھی نہ ہو۔ یہ گلگلے سب جانتے ہیں، شادی میں بنتے ہیں، منڈے میں بنتے ہیں، پوری رات عورتیں جاگتی ہیں، فجر کی نماز کے وقت میں سو جاتی ہیں۔ یہ گلگلے بننے کا رواج ہی کو سہچا ہے کہ رات میں ہی بننا ہے، جس کو کہا جاتا ہے رات جگا، اور شارٹ میں کہتے ہیں الف کو حذف کرنے کے بعد رت جگا، یعنی رات کو جاگو اور فجر کے وقت میں سو جاؤ، نماز مت پڑھو۔ یہ اس وقت بنتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بھی جو ہے آ جاتے ہیں گلگلے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے کھیت میں پیداوار ہوئی، یہی عشر ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ 1 کلو گیہوں کے اگر آپ نے یہ گلگلے بنا دیے تو آپ کا وہ مال، وہ غلہ جو کھیت میں پیدا ہوتا ہے،
اور شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس میں حق مقرر ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور دوسرے جو مصارف عشر ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، وہ حق اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مسجد میں بٹوا دیے، اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جو آج لے کے آیا ہے، لیکن مجھے بتایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پیداوار ہوگی اور 1 کلو گیہوں کے گلگلے بنا کے مسجد میں دے دیے جائیں گے، ہمارا عشر ادا ہو جائے گا۔ یہ ابھی تو غلہ آیا بھی نہیں ہے، تو یہ عشر کے نام پہ نہیں، یہ تو ثواب کی نیت سے بھیجے ہیں کسی نے، سمجھ رہے ہیں؟ فاتحہ کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے بھیجے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر اس سے بھی بڑا کوئی کھانے پینے کا مسئلہ اگر جمعے کے دن نمازیوں کے لیے ہو جائے تو بہت ثواب کا کام ہے۔ ہر تر جگر والے کو کھلانے میں اللہ تعالیٰ نے کھلانے والے کے لیے ثواب رکھا ہے۔ تو ابھی فصل نہیں آئی، کوئی برا نہ مانے کہ ہم پہ طنز کر رہے ہیں، طنز نہیں، میں مسئلہ اور شریعت کی ایک سچی اور اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔